اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی والو، تمہیں لوٹنے کے لیے لوگ ٹرینیں بھر بھر کر یہاں اس شہر پہ وارد ہو رہے ہیں، اور تم ہو کہ لوٹنے کے لیے بھی تیار ہو اور مرنے کے لیے بھی تیار۔ نہ اپنے لیے سوچنے کا تمہارے پاس وقت ہے، نہ اپنے لوٹنے کی تمہیں فکر ہے۔ جنہیں اوڑھنا اٹھنا بیٹھنا سکھایا، آج وہی لوگ تمہیں نئے نئے ڈھنگ سے لوٹنے کے طریقے آزما رہے ہیں۔ کیا بات ہے، تم نے قسم کھا لی ہے کہ تم نے اٹھنا نہیں ہے، تم نے آواز نہیں اٹھانی۔ تمہارے ڈی این اے میں تو کبھی یہ شامل ہی نہیں تھا کہ ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کرو۔ پھر کیوں ہر نیا ظلم تم پر آزمایا جاتا ہے اور تم خاموشی کے ساتھ اس کو سہ لیتے ہو؟ ایسا کیوں ہے؟ ایک تازہ مثال لیجیے۔ کراچی کے تقریباً 10,000 شادی ہالوں کے باہر کھڑے شادی ہال کے وہ ملازمین جو آپ کو لوٹنے کا نیا انداز اختیار کیا ہو، اور آپ اس کو ایک معمولی بات سمجھ کے یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی رقم ہے، 50 روپے ادا کر دیے تو کوئی بات نہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کے یہ 50 روپے ایک کتنی بڑی رقم بنتی ہے؟ جی ہاں، میں انہی لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں، انہی غیر مقامیوں کا ذکر کر رہا ہوں جو شادی ہالوں کے باہر کھڑے آپ کی گاڑی کے پارکنگ کے نام پہ آپ سے 50 روپے فی گاڑی وصول کر رہے ہیں، اور وہ تنخواہ بھی اسی شادی ہال والے سے لے رہے ہیں جو اس کا مالک ہے۔ وہ ان کو باہر کھڑا کر کے آپ کی گاڑی جس جگہ پارک کروا رہا ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، نہ شادی ہال والے کی ملکیت ہے، نہ وہ باہر کھڑے اس ملازم کی ملکیت ہے۔ وہ کے ایم سی کی لینڈ ہے یا کے ڈی اے کی لینڈ ہے، لیکن اس کے باہر کھڑے آنے والے مہمانوں کی گاڑیوں کو پارک کروانے کے نام پہ جو 50 روپے لیے جا رہے ہیں، جس کو کبھی ٹپ کہا جاتا ہے گا اور کبھی اس کو پارکنگ کا نام دیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی رقم بنتی ہے؟ اگر آپ ایک رفلی اندازہ بھی لگائیں تو ایک شادی ہال کے باہر کھڑی 50 گاڑیوں کو اگر پارک کروانے کے 50 روپے بھی لیے فی گاڑی تو تقریباً 2,500 روپے بن گئے۔ اب اندازہ لگائیے، پورے شہر میں تقریباً 10,000 شادی ہال ہیں۔ ان 10,000 شادی ہالوں کو ذرا کیلکولیٹ تو کیجیے۔ 2.5 کروڑ روپے کی ایک خطیر رقم بنتی ہے جو ایک دن کے اندر 2 گھنٹے میں آپ سے یہ شہر کے غیر مقامی لوگ وصول کر رہے ہیں، اور آپ چپ چاپ یہ کہہ کر کہ صرف معمولی سے 50 روپے کی رقم تو ہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ خدا را آنکھیں کھولو، اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، ورنہ اسی طرح لوٹتے رہو گے۔ تمہارے ڈی این اے میں کبھی یہ شامل نہیں تھا کراچی والوں کہ تم ظلم سے ہو۔ تمہاری چوکھٹ پہ تو لوگ ماتھے رگڑ کر حکمراں بنتے تھے، آج وہی لوگ دشمن کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، اور تم خاموشی سے اپنے لٹنے کا اور مرنے کا تماشا دیکھ رہے ہو۔ رک جاؤ، سنبھل جاؤ، ابھی بھی آنکھیں کھول لو، وقت ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے گلی محلوں کے اندر یہ تمہیں اجنبی بنا دے۔ خدا را آنکھیں کھولو۔ السلام علیکم۔